أفلا يتدبرون القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ومصدقا اور میں آیا ہوں تصدیق کرنے والا مصدقا لما بین یدی من التوراۃ اس چیز کی جو مجھ سے پہلے ہے تورات میں سے وَلِأُحِلَّ لَكُمْ اور تاکہ میں حلال کروں بعض کچھ الذی جو حرم حرام کیا گیا علیکم تم پر وجئتکم اور آیا ہوں تمہارے پاس بآیت من ربکم نشانی کے ساتھ تمہارے رب کی طرف سے فاتقوا اللہ پس اللہ سے ڈر جاؤ وَأَطِيعُونِي اور میری بات مانو میری اطاعت کرو ان اللہ بے شک اللہ ربی وہ میرا رب ہے وَرَبُّكُمْ اور تمہارا رب ہے فَاعْبُدُوهُ پس اسی کی عبادت کرو هذا یہ صراط مستقیم سیدھا راستہ ہے فلما پس جب احس محسوس کیا عیسیٰ علیہ السلام نے منہم ان سے الکفر کفر کو قال کہا من انصاری کون ہے میرا مددگار اللہ اللہ کی طرف قال الحواریون حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ ہم اللہ کے مددگار ہیں آمنا باللہ ہم اللہ پر ایمان لائے واشہد اور گواہ رہو بأننا مسلمون کہ ہم مسلمان ہیں ربنا اے ہمارے پروردگار آمنا ہم ایمان لائے بما انزلتا ساتھ اس کے جو تو نے نازل کیا واتبعنا الرسول اور ہم نے اتباع کی اس رسول کی فاکتبنا پس لکھ لے ہمیں مع الشاہدین گواہی دینے والوں کے ساتھ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بیان جاری ہے
اس سے پہلے جو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو معجزے عطا کیے ان کا بیان ہے، اور اس کے بعد فرمایا وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، اور میں آیا ہوں تصدیق کرنے کے لیے، یعنی جو کچھ ہے تورات میں وہ برحق ہے اور سچا ہے۔ مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، لما بین یدی اس چیز کی جو میرے ہاتھوں کے سامنے یعنی مجھ سے پہلے ہے، تو من التوراۃ پھر اس کی وضاحت آئی تورات میں سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آئے تھے، وہ تجدید ہی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، اور وہ بنی اسرائیل کے ہی پیغمبروں میں سے تھے، اور جو کچھ تورات میں تھا اسی کی تصدیق کرنے کے لیے کہ یہ برحق ہے، اس کی اتباع کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، تاکہ حلال کروں میں تمہارے لیے بعض الذی کچھ اس میں سے جو حرم علیکم تم پر حرام قرار دیا گیا۔ تو بنی اسرائیل کے اوپر ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے بطور سزا کچھ چیزیں حرام اللہ تعالیٰ نے انہوں کے اوپر کر دی تھی، ان کے قیل وقال کی وجہ سے، ان کے تردد کی وجہ سے یا اعتراضات کی وجہ سے، جو ان کا وتیرہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر سختی کی اور کچھ حلال چیزیں بھی ان کے اوپر حرام قرار دے دی، جیسے ان کے لیے چربی کھانا حرام تھا، اور اس طرح بہت سارے وہ۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، کہ وہ چیزیں میں وہ کھانے جیسے کہ چربی وغیرہ اور ہر وہ جانور ذی ظفر وغیرہ، تو یہ اللہ کی طرف سے ان کے اوپر بطور سزا حرام کی گئی تھی۔ تو اب چونکہ وہ جیل گزر گئی، نئی آ گئی، تو ان کی شدت کو ختم کرنے کے لیے، ان کی سزا کو ختم کرنے کے لیے، اور وہ چیزیں جو بطور سزا حرام ہوئی تھیں ان کو حلال کرنے کے لیے آیا ہوں۔ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور فرمایا وَجِئْتُكُمْ، اور میں آیا ہوں تمہارے پاس، بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، آیت کے ساتھ تمہارے رب کی طرف سے، نشانیوں کے ساتھ آیا ہوں، اور وہ نشانیاں جس کا پہلی آیت میں ذکر ہو چکا، وہ اندھے کو مادرزاد اندھے کو بینا کرنا، اور کوڑی کو صحت یاب کرنا، اسی طرح پرندے کی شکل کا بنانا اور پھر اس میں پھونک مارنا اور اس کا اڑ جانا، اور گھروں میں جو ذخیرہ کیا ہوا ہے اس کے متعلق بتا دینا، اور جو لوگوں نے کھایا ہے ان کے متعلق بتا دینا، اور مردوں کو زندہ کرنا۔ یہ وہ ساری نشانیاں ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کی، تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ اس لیے فرمایا وَجِئْتُكُمْ، اور میں آیا ہوں بِآیَةٍ، نشانی کے ساتھ، بِآیَةٍ نکرہ آیا، بڑی نشانیاں ہیں، واضح نشانیاں ہیں، اور یہ میری طرف سے نہیں ہے، میرا کمال نہیں ہے، مِن رَبِّكُمْ، تمہارے رب کی طرف سے۔ تو رسول کا جو بھی معجزہ ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور اللہ چاہے تو وہ معجزہ ظاہر ہوتا ہے، جیسا کہ جو پچھلی قومیں تھیں انہوں نے نبیوں سے معجزے مانگے، تو انہوں نے کہا مَا لَنَا أَن نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم معجزہ نہیں دکھا سکتے سوائے یہ کہ اللہ کا حکم ہو، اللہ کا اذن ہو، اللہ عطا فرمائی، اللہ کی طرف سے ایک نشانی عطا ہوتی ہے
وہ چاہے تو عطا کرے، نہ چاہے تو نہ عطا کرے۔ وَجِئْتُكُمْ بِآيَاتٍ مِّن رَبِّكُمْ، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آیتیں دی، من ربکم، وہ اللہ کی طرف سے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، پس اللہ سے ڈرو، وَأَطِیعُونَ، اور میری اتباع کرو۔ یہ ہر نبی کا یہ پیغام رہا، ہر نبی کا پیغام رہا، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو اور میری اطاعت کرو۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونَ۔ تو اسی طرح ہم جو ہمارے نبی ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا معجزہ دائمی ہے۔ جتنے انبیاء ہوئے، جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے، جن کا پچھلی صورت میں سورہ بقرہ میں ذکر ہوا، اب یہ آل عمران میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزوں کا ذکر ہے۔ تو قرآن جو ہے یہ ہمارے نبی کا معجزہ ہے، کیونکہ یہ قیامت تک کے لیے ہے، اور اس میں ایسا بیان ہے جو سب کے لیے معجز ہے۔ اس لیے قرآن چیلنج کرتا ہے، کیونکہ ہر نبی کا معجزہ اس کی امت کے احوال کے مطابق ہوتا ہے۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو معجزے تھے، وہ اس دور میں چونکہ جادو عروج پر تھا، تو اسی نوعیت کے تھے۔ جادو نہیں تھا، معجزہ تھا، حقیقت تھی، لیکن اسی نوعیت کے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب عروج پر تھی، تو ان کے معجزے آپ دیکھیں، مردوں کو زندہ کرنا، کوڑی کو ٹھیک کرنا، اندھے کو بینا کر دینا، تو وہ طب سے متعلق ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ علمی ہے، علمی، کہ آپ جب مبعوث ہوتے ہیں تو لوگوں کے اندر یہ شعر و شاعری اور بلاغت، فصاحت، اس کا عروج تھا، اور وہ اس بات پر فخر کرتے تھے، اور اپنے آپ کو عرب کہتے تھے اور دوسروں کو عجمی کہتے تھے۔ عرب کا معنی وہ سمجھتے تھے کہ ہم فصاحت و بلاغت والے ہیں، اور باقی سارے لوگ عجمی ہیں، گونگے ہیں، ان کو بولنا نہیں آتا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن پاک دیا، اور وہ ایسا معجزہ کہ اتنے بڑے شاعر، اپنے شاعری پر فخر کرنے والے، اگر یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے تو پھر اس جیسا بنا کے لے آئیں۔ اگر اس جیسا پورا قرآن نہیں لا سکتے تو سورت لے کے آ جائیں، اگر سورت بھی نہیں لا سکتے تو آیت ہی لے آئیں۔ یہ مختلف صورتوں میں یہ چیلنج موجود ہیں، جیسا کہ سورہ ہود میں ہے، سورہ یونس میں ہے، اور دیگر۔ تو یہ ہے معجزہ۔ اور چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت قیامت تک کے لیے، آپ کے پاس کوئی نبی نہیں، اس لیے اس معجزے کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک رکھا ہوا ہے، تاکہ اس سے نصیحت حاصل کر کے لوگ ایمان کی طرف آ جائے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی پیغام، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، اللہ سے ڈر جاؤ اور میری اطاعت کرو۔ ہر نبی کا یہ پیغام ہے۔ ان اللہ ربی و ربکم، اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں، ان اللہ ربی، بے شک اللہ میرا رب ہے۔ کیونکہ عیسائی کہتے تھے نا، یہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کہہ رہے ہیں، ان کو اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہیں، یہ ان کی تردید بھی ہو رہی ہے اور حقیقت بھی بتائی جا رہی ہے۔ ان اللہ ربی، بے شک اللہ میرا رب، میں رب نہیں ہوں، میرا رب اللہ ہے، وَرَبُّكُمْ، اور وہی تمہارا رب ہے۔ اللہ میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے۔ فَاعْبُدُوهُ، پس تم اسی کی عبادت کرو۔ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، یہ سیدھا راستہ ہے۔ تو اللہ کے سوا کوئی رب نہیں۔ تو یہاں پہ عیسائیوں کے اس غلو کی تردید کی گئی جو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کرتے تھے۔ تو اس میں یہ بات ہوتی ہے، حضرت عیسیٰ تو اللہ کو اپنا رب مان رہے ہیں، تو اے عیسائیوں، نصرانیوں، تم کیسے ان کو الہ بنائے ہوئے ہو؟ وہ تو اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں۔ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، اسی کا پیغام دے رہے ہیں
کہ اس کی عبادت کرو. ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے. ھذا اس میں اشارہ ہے، صراط راستہ. صراط وہ راستہ جو شارٹ کٹ ہو اور منزل کی طرف لے جانے والا ہو. مستقیم کا معنی سیدھا، جس میں ہیج پیج نہ ہو، سیدھا راستہ ہے، موڑ نہ ہو. جی. فلما احس عیسیٰ، جب محسوس کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے منہم ان سے الکفر، کفر کو. تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ادراک تھا، مشاہدہ تھا کہ انہوں نے وہ اپنی قوم سے محسوس کر لیا کفر، اور ان کا کفر ان پر واضح ہو گیا. تو اب لوگوں کو پہچاننے کے لیے انہوں نے یہ اعلان کیا، من انصاری اللہ. قالا، کہا، من انصاری اللہ، کون ہے میرا مددگار اللہ کی طرف. انصار نصیر کی جمع ہے. نصیر نصرت کرنے والا، مدد کرنے والا. یعنی اس دعوت و تبلیغ میں اور اللہ کے دین کو پہنچانے میں میری کون مدد کرے گا. قال الحواریون، حواریوں نے کہا، نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں. حواریون، حواریون کا معنی محبون، جو حضرت عیسیٰ سے محبت کرنے والے تھے، جو ان کی اتباع کرنے والے تھے. حواریون وہ ان کے حواری. اور ان کی تعداد بتاتے ہیں کہ 11-12 کے لگ بھگ تھی. تھوڑے لوگ تھے، زیادہ تو ان کے مخالف ہی تھے جنہوں نے کفر کیا. اور انہوں نے ساز باز کر کے اس وقت کے حاکم سے کہا کہ یہ تو ایسا ہے ویسا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس وقت کے بادشاہ کو بدظن کیا تاکہ وہ ان کو قتل ہی کر دیں. تو یہ تھوڑے ہی لوگ تھے. قال الحواریون، جن کو حواریون کا لقب عطا کیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر امت کے حواری ہیں، اور میرا حواری زبیر ابن عوام ہے، صحابی رسول جلیل القدر. ان کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ زبیر ابن عوام میرا حواری ہے. قال الحواریون نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں. اب اللہ تعالیٰ تو کسی مدد کا محتاج نہیں ہے، تو انصار اللہ کا معنی اللہ کی دین کی مدد کرنے والا، اللہ کے دین کی نصرت کرنے والا، اللہ کے رسول کی نصرت کرنے والا، وہ ہے انصاری. من انصاری اللہ. تو انہوں نے کہا ہم انصار اللہ ہیں. آمنا بھی، ہم ایمان لائے. آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر. واشہد، اور آپ گواہ رہیں. اس میں ایک تو گواہی رسول کی ڈالنی ہے. ان حواریوں نے کہا حضرت عیسیٰ سے کہ آپ گواہ رہیں کہ ہم ایمان لے آئے. اور ایک معنی واشہد کا یہ بھی ہے کہ اے اللہ تو گواہ رہنا کہ ہم ایمان لائے. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطاب کیا اور کہا اللہم فاشہد، اے میرے پروردگار گواہ رہنا کہ میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا. واشہد بأننا مسلمون، اور گواہ رہنا کہ ہم مسلمان ہیں. مسلمان کا معنی اپنے آپ کو سپرد کرنے والا. اور اللہ کا دین جو ہے وہ اسلامی ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. اب وہ حواری ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں. تو انہوں نے کہا بأننا مسلمون. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے حواری ہوں، مومن ہوں، وہ بھی مسلمان ہیں. وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین پر چلنے والے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں وہ بھی مسلمان ہیں. ہر نبی کا دین اسلام ہے، اور اللہ کا دین ایک ہی ہے. اس کے سوا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی دین قبول کرتا ہی نہیں. اس لیے انہوں نے کہا بأننا مسلمون.
ہم ایمان لے آئے اور اپنے رب سے دعا کر رہے ہیں، ربنا اے ہمارے پروردگار، آمنا ہم ایمان لائے، بما انزلتا ساتھ اس کے جو تو نے نازل کیا، واتبعنا الرسول اور ہم نے اس رسول کی اتباع کی، فاکتبنا مع الشاہدین پس تو ہمیں لکھ دے ان لوگوں کے ساتھ جو گواہی دینے والے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔